برناباس نے بیان کیا کہ کس طرح راہ میں خداوند شاؤل پر ظاہر ہوا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 9 باب 26 سے 31ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت جب شاؤل یروشلم میں پہنچا تو شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، مگر سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ یقین نہ کرتے تھے کہ یہ شاگرد ہے۔ تب برناباس اسے لے کر رسولوں کے پاس لایا اور ان سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور کہ اس نے اس سے باتیں کی اور کیوں کر یہ دمشق میں یسوع کے نام پر دلیری سے کلام کرتا رہا۔ پس یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا اور خداوند کے نام پر دلیری سے کلام کرتا تھا۔ وہ یونانیوں سے بھی گفتگو اور بحث کرتا تھا، مگر وہ اس کے قتل کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسوس کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت کلیسیا نے سارے یہودیہ اور جلیل اور سامریا میں آرام پایا اور خداوند کے خوف میں چل کر ترقی کرتی گئی اور روح القدس کی ہدایت سے بڑھتی گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 22 جماعتی جواب ہیلیلویا۔ میں ان کے روبرو جو اس سے ڈرتے ہیں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ غریب کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی حمد کریں گے۔ تمہارے دل ابد تک زندہ رہیں۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ زمین کی تمام حدود یاد کریں گی اور خداوند کی طرف رجوع لائیں گی، اور قوموں کے سب گھرانے اس کے روبرو سجدہ کریں گے۔ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اسی کے سامنے جھکیں گے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ میری جان بھی اسی کے لیے جیے گی، میری نسل اس کی عبادت کرے گی۔ وہ خداوند کی باتیں اس پشت سے بیان کرے گی جو آئے گی، اور وہ اس قوم پر جو پیدا ہوگی اس کی صداقت یہ کہہ کر ظاہر کرے گی کہ خداوند نے یہ کیا ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ اس کے یہ حکم ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور کہ ہم آپس میں محبت رکھیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط 3 باب 18 سے 24 آیت مقدسہ۔ اے بچوں، ہم کلام اور زبان سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ اس سے ہم جانیں گے کہ ہم سچائی کے ہیں اور اس کے آگے اپنے دلوں کو تسلی دیں گے، کیونکہ اگر ہمارا دل ہمیں الزام دے تو خداوند تو ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے پیارو، اگر ہمارا دل ہمیں الزام نہ دے تو ہم خداوند کے حضور خاطر جمع ہیں، اور جو کچھ ہم مانگیں اس سے پائیں گے، کیونکہ ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور جو کچھ اسے پسند آتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا کہ اس نے ہم کو حکم دیا ہے آپس میں محبت رکھیں، اور جو اس کے حکموں کو مانتا ہے یہ اس میں اور وہ اس میں رہتا ہے، اور اس سے یعنی اس روح سے جسے اس نے ہمیں بخشا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں رہتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سمجھے خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 15واں باب 1 سے 8 آیت۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔
तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह की डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो फल नहीं ला सकते। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।